بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حضرت ایوب کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر پایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی اور ان کا نام رحمت تھا۔ معارف القرآن میں ہے کہ ان کا نام لیہ بنت منشا بن یوسف علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا۔ کبریائی سے ندا آئی کہ اے لعین، ایوب میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرا زور کچھ اثر نہیں کرے گا۔ شیطان نے کہا خدایا، تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کی دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر نہ بجا لائے۔ اگر تو اس سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا ہے۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابع داروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں آیا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ پھر شیطان مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا کہ آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان لعین مخزون اور مضطرب ہو کر واپس ہوا اور اسی طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کر دیا اور ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی، پھر شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی، ذرا بھی آپ کی مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ یا خدا، اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بغیر زبان اور دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا ہے، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان بصورت ساحر مرد کے ہو کر آیا اور آپ کے ناک میں پھونک دیا۔ اس حرارت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے اور لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال کر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے۔ اس نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔ نصف مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور نصف پر خود اپنا وقت بھی گزارتی اور ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ عزت کو پہنچاؤں گا۔ وہ بی بی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات کی طرف بھی اتفاق نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے، وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں پر فریفتہ نہ ہو۔
ایک دن ابلیس لعین طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا کہ اس بیماری کا علاج گوشت خوک اور شراب ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ ایک دن بی بی نے اپنے تھوڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے تھے، لیکن تفسیر حقانی میں ہے کہ شیطان طبیب بن کر آیا اور بی بی سے کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا مجھ سے سمجھو۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی جناب میں فریاد شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر، اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے یہ خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے ان کو اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، فریاد تک نہ کی تھی۔ مال برباد ہو گیا، اولادیں مر گئیں، جسم مبارک مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر سارے جسم مبارک میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو، صرف دل اور زبان سلامت تھے۔ پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ وقت کا کھانا پاس نہ تھا، اور اسی حال میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو خبر گیری کرتا، سوائے ایک نیک بخت بی بی صاحبہ کے، جن کے دل میں خوف خدا تھا اور اپنے شوہر کی محبت تھی۔ لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی اور صدقہ بھی دیتی رہتی، حالانکہ پہلے ان سے زیادہ مالدار اور دوسرا کوئی نہ تھا، اور بھی اولاد بھی تابعدار، اور دنیا کی ہر راحت موجود تھی۔ اب ہر چیز چھن گئی، شہر سے باہر کوڑا کرکٹ کی جگہ لا بٹھایا۔ اسی حالت میں کئی سال گزر گئے، اپنوں اور غیروں نے منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ خیریت پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ صرف آپ کی وہی نیک بخت بیوی تھی جو ہر وقت دن رات خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی تھی۔ بالآخر دور آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ پھر اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین کی بارگاہ کرم میں آہوزاری کی، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے حضور قلب کے ساتھ دعا کی، اے میرے خدا، مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اسی وقت رحیم کریم خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگتے ہی وہاں ایک چشمہ ابلنے لگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا، حکم ہوا کہ اس کا پانی پی لو۔ پاؤں جب مارے تو 2 چشمے جاری ہوئے، ایک نہانے کے واسطے، دوسرا پینے کے واسطے۔ نہانے سے بدن کی اوپر کی بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری سب کی سب جاتی رہی۔ ظاہری اور باطنی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔